بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو اکابرین قریش کی طرف سے نکاح کے پیغام آنا شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اختیار قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اکابرین قریش کی طرف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھیجا جانے والا نکاح کا پیغام کسی کے لیے بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تک پیغام نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکاوٹ صرف مال کی کمی ہے۔ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کرنے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آؤ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملیں اور ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کا پیغام دینے کی ترغیب دیں۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی نیکی ایسی نہیں جس میں آپ سبقت نہ لے جاتے ہوں، اور پھر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کا اس میں شریک و دخل نہیں۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کا پیغام دیں۔ چنانچہ ان کی ترغیب دلانے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاس بٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکائے زمین کو دیکھے جا رہے تھے، جس طرح کہ کوئی شخص ضرورت مند ہو مگر شرم کی وجہ سے اپنی حاجت بیان نہ کر سکتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرا خیال ہے کہ تم کسی چیز کے خواہش مند ہو مگر اسے بیان کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہو۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے کہہ دو اور شرم مت کرو، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مدعا بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اتفاق کرتا ہوں، اور اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالی نے تیرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مجلس میں مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر ڈھال مقرر ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور نکاح کا اعلان فرمایا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنی یہ ڈھال لے جا کر فروخت کر دو اور اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی نے یہ ڈھال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب انہوں نے ڈھال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی اور قیمت وصول کر لی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس ڈھال کے زیادہ حقدار ہیں، یہ ڈھال میں آپ ہی کو ہبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ڈھال اور درہم لے جا کر پیش کر دیے اور ساتھ ہی تمام واقعہ بھی بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ پھر ان درہم میں سے مٹھی بھر درہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ضروریات خانہ داری خریدنے کے لیے دیے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ کر دیا تاکہ اگر زیادہ وزن بن جائے تو اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے اور گنتی کی تو یہ 360 درہم تھے۔ ان تمام میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سامان خریدا، ایک مصری گدیلا جو کہ پشم سے بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدیلا جس میں کھجور کے پتے تھے، ایک پردہ عبا خیبری اور چند مٹی کے برتن تھے۔ یہ تمام سامان ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس قوم پر برکت نازل فرما جس کے بہترین برتن مٹی کے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسرت امیز باتیں شروع کر دیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگیں کہ ختیجہ اگر آج زندہ ہوتیں تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں اس احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔